صدارتی نظام جس کو کہتے ہیں ڈیموکریٹک لاز، اور دوسرا آتا ہے پارلیمانی لاز۔ اب ڈیموکریٹک لاز اور پارلیمانی لاز میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سوری، پریزیڈینشل لاز، پریزیڈینشل، چونکہ ڈیموکریٹک لاز تو آگے کیونکہ ہم اوور آل تو ڈیموکریسی کو ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی جمہوریت کو ڈسکس کر رہے ہیں، ڈیموکریسی کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو ڈیموکریٹک لاز کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب ڈیموکریٹک لاز کے اندر ڈفرینٹ لاز آتے ہیں، جس میں سوشلزم ہے، سوشلسٹ ڈیموکریٹک لاز ہیں، کمیونسٹ ڈیموکریٹک لاز ہیں، کیپٹلسٹ ڈیموکریٹک لاز ہیں، اور کیپٹلزم کے اندر بھی دو طرح کے ڈیموکریٹک لاز ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ پریزیڈینشل لاز اور پارلیمانی لاز۔ کچھ کنٹریز پریزیڈینشل لا کے تحت اپنی زندگی کو سرو کر رہی ہیں، جو اپنی کنٹریز کے اندر انہوں نے پارلیمانی لاز امپلیمنٹ کیے، کسی نے پریزیڈینشل لاز امپلیمنٹ کیے ہوئے۔ پاکستان وہ ملک ہے کہ جہاں پر پارلیمانی لاز امپلیمنٹ ہیں۔ اب پارلیمانی لاز میں ہوتا کیا ہے؟ پارلیمانی لاز میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ برصغیر پاک و ہند جب انگریز ہمیں یہ جمہوریت دے کے گئے یہاں سے، تو اس کے بعد سے یہاں پر پارلیمانی لاز ہی رہا ہے، کیونکہ ہندوستان کے اندر بھی وہی تھا تو پاکستان کے اندر بھی وہی نظام رہا ہے۔ چونکہ برطانیہ دے کر گیا تھا تو برطانیہ کے اندر بھی پارلیمانی لاز امپلیمنٹ ہے، آج بھی ہیں، تو ادھر بھی کیونکہ وہ ادھر تھا، اس سے پہلے ایسٹ انڈین کمپنی کے تحت وہ آیا تھا یہاں پہ، اور اس کے بعد جب وہ چھوڑ کر گیا تو ہمیں یہ نظام دے گیا۔ اس نظام کے کولیپس کرنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم فوج کا جو ادارہ ہوتا ہے اس کو وزیر اعظم، فوج کا جب بھی ہیڈ بناتا ہے پارلیمانی لاز کے اندر، وہ بناتا ہے وزیر اعظم، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں پرائم منسٹر۔ تو پرائم منسٹر جب بناتا ہے آرمی چیف، تو آرمی چیف کو یہ رائٹ حاصل ہوتا ہے کہ جب بھی وزیر اعظم اگینسٹ دا پالیسی آف کنٹری جائے تو آپ کو مارشل لا لگانے کا حق حاصل ہے۔ تو جب وہ اس کو ایک رائٹ دیتا ہے، جو سب سے امپورٹنٹ رائٹ ہوتا ہے، جب اس کو دے دیتا ہے اور اس کو آزاد کر دیتا ہے اس بنا کر، یعنی کہ اس کو جب وہ بناتا ہے اس ملک کے اندر آرمی چیف لگا دیتا ہے، یعنی آرمی چیف بن جاتا ہے، وہ آرمی چیف بننے کے بعد اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اس کو ایک چیز کا آزادانہ رائٹ حاصل ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ مارشل لا لگانے کا، یعنی کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اور مارشل لا لگانے کا اس کو رائٹ حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے آپ کا عدالتی نظام، یعنی کہ آپ کا سپریم کورٹ۔ تو سپریم کورٹ ایک آزاد ادارہ ہوتا ہے، کس کے اندر آزاد ادارہ ہوتا ہے؟ پارلیمانی لاز میں۔ پارلیمانی لاز کے اندر ملٹری بھی آزاد ہو جاتی ہے، اور جو ہے نا آپ کی جمہوری یعنی کہ عدالتیں بھی آپ کی جو ہے نا وہ آزاد ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کی عدالتیں آزاد ہو جائیں گی اور یہاں پر دو بڑے ادارے آزاد کر دیے، اس کے بعد آ جاتا نیب، ٹھیک ہے۔ اب نیب جو ہے وہ اس کو بھی آزاد کر دیا آپ نے۔ جتنے بھی ادارے پاکستان کے ہوں گے نیچے، جتنے بھی نیب ہو گیا، ایف آئی اے ہو گیا، ایف آئی اے ہلکا پھلکا انڈر ہوتا ہے لیکن انڈر نہیں ہوتا، یہ لوگ اپنے بٹھا دیتے ہیں اس کے اوپر، لیکن ہوتا وہ آزاد ہے، اس کو بھی اپنے آزادانہ رائٹ حاصل ہوتے ہیں۔ تو جب 3-4 بڑے امپورٹنٹ ادارے جب پرائم منسٹر کے انڈر نہیں رہیں گے، یعنی کہ یہ انڈر نہیں ہے، مثال کے طور پر میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، ٹھیک ہے، اس ملک کا پرائم منسٹر میں ہوں، تو پارلیمانی نظام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ چاروں ادارے آزاد ہو جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ کا جج، سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، وہ کل اعلان کر دے کہ عمران خان کو نائے لے اور اس کو اپنی کرسی سے ہٹانے کا حکم دے دے، تو کل اس کو پولیس پکڑ کے جیل میں ڈالے گی اس کو، کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے تو آزاد ہے ادارہ، تو اس کو جیل میں ڈال دے گی۔ یعنی کہ ایک ایماندار آدمی، ایک مخلص آدمی ہوں گا میں، لیکن کیونکہ سپریم کورٹ نے حکم دے دیا تو اس کے یعنی کہ وہ آزاد ہے۔ اب وہ آپ کو بھی نائل کر سکتے ہیں، ملک کے وزیر اعظم کو بھی نائل کر سکتے، اس کو بھی جیل کرا سکتا ہے سپریم کورٹ۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ مارشل لا کون لگا رہا ہے؟ آرمی چیف لگا رہا ہے، کیونکہ وہ بھی آزاد ہے، مارشل لا لگانے میں اس کو رائٹ حاصل ہے۔ اس کے بعد آپ کو کس کو رائٹ حاصل ہوتا ہے؟ اس کے بعد سب سے بڑا رائٹ آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان کو ہوتا ہے، وہ اس کو بھی رائٹ حاصل ہے۔ اس کے بعد ایف آئی اے کو بھی رائٹ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نیب کو بھی رائٹ حاصل ہو جاتا ہے کہ نیب آپ کے جو ہے نا خلاف کاروائی کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن بھی آزاد ہی ہوتا ہے، الیکشن کمیشن آزاد ہوتا ہے، اور کیونکہ آزاد ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو صرف وزیر اعظم یہ کہہ سکتے ہیں بھائی الیکشن کراؤ، وہ کہے گا یار میں الیکشن نہیں کرا سکتا کیونکہ میرے پاس ابھی مجھے تیاریاں کرنی ہے، فلاں کرنا ہے، کوئی بھی ریزن دے کر وہ نہیں کراتا، یعنی کہ اس کو بھی آزادانہ رائٹ حاصل ہے، یعنی کہ وہ اکارڈنگ ٹو آرڈر نہیں جائے گا پرائم منسٹر کے۔
یعنی ڈفرنٹ اور 5-4 بڑے ادارے جو آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں اس کنٹری کے مین اور اہم ادارے ہوتے ہیں جس کے اوپر پوری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، وہ ادارے آپ کے آزاد ہیں، ان کو آزادی حاصل ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس وہ پاور اور اسٹرینتھ نہیں رہتی. سمجھ گیا کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی کنٹری کی خدمت کر سکے اور ڈیلیور کر سکے. یعنی کہ یہاں پرائم منسٹر بننے سے بھی کنٹری کے اندر کرائسس کا سامنا ہمیں کرنا جو پڑ رہا ہے، اس کی جو بیسک وجہ وہ یہ ہے. آپ کو یاد ہوگا 2016 کے اندر نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نائل قرار دے دیا، ملک کے وزیر اعظم کو سپریم کورٹ نے نائل قرار دے دیا، اور اس کے اوپر اس کو اپنی کرسی چھوڑنی پڑی تھی، اور سپریم کورٹ نے اس کو جیل کرا دی. یعنی ملک کا وزیر اعظم کرپٹ ہے، اس کو جیل کرا رہا ہے کون؟ سپریم کورٹ کا جج. یعنی آزاد ہے تب یہ ایسی چیزیں ہو رہی ہے نا، اور وہ باقاعدہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے اور اس کو جیل کرائی گئی ہے اور اس کے بعد اس کو سزا دی گئی. اینڈ دین کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب کو ابھی لندن میں بیٹھے. تو یہ ہے کہ پارلیمانی نظام. اب اس کے برعکس صدارتی نظام کیا ہے؟ اچھا، اس کی یہ نیچے اس کے الیکشن کس بیس پر اس پارلیمانی نظام میں ہوتے ہیں، ذرا اس پہ آتے ہیں. پارلیمانی نظام کے اندر ہوتا کیا ہے؟ پارلیمانی نظام کے اندر پاکستان کے اندر چونکہ 342 سیٹس ہیں، 342 سیٹس کے تھرو جو ہے نا الیکشنز لڑے جاتے ہیں. پورے پاکستان سے 342 لوگ ڈفرینٹ جگہوں سے کھڑے ہوتے ہیں الیکشنز کے اندر. ٹھیک ہے، جس طرح کہ ایک ایم این اے ایبٹ آباد کا، ایک مانسہرہ کا، ایک ہری پور کا، ایک پشاور کا، ایک لاہور کا ہے، ایک اسلام آباد کا ہے، اور ایک کراچی کا ہے. اس طرح سے ڈفرینٹ جگہوں سے ڈفرینٹ ایم این ایز ایم پی ایس کھڑے ہوتے ہیں. ایم این ایز جہاں سے ایک ایم این ایز کھڑا ہوگا وہاں سے 2 ایم پی ایس کھڑے ہوں گے، لیکن میں اوور آل اس کو ڈسکس کروں گا. تو جہاں جہاں سے ایم این ایز کھڑے ہوتے ہیں، اب میری پارٹی کے تو میں نے اپنی پارٹی کے 300 میں نے اپنی پارٹی کے جو ہے نا 155 سیٹس میں نے اپنی پارٹی کی لے لی. آپ کی پارٹی کھڑی، سر 4 ڈفرینٹ پارٹیز ہیں جو اس الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اور ٹوٹل اسمبلی کی 312 سیٹیں. پارلیمنٹ کے اندر جو پارلیمانی نظام ہے اس کا پارلیمنٹ ہوتا ہے، اس پارلیمنٹ کے اندر کتنی سیٹس ہیں؟ 342 سیٹس ہیں، بیٹھنے کی جگہ ہیں. 342 لوگ ہیں جو نمائندگی کریں گے ایک وزیر اعظم کو الیکٹ کرنے کے لیے. اب 342 سیٹ کے اوپر الیکشن ہوں گے، اور اس کے الیکشنز کے اوپر میں نے 155 سیٹیں لے لی، آپ نے کچھ لے لی، 4 پارٹیوں نے ڈفرینٹ سیٹس لے لی. ٹھیک ہے، بانٹ بٹا کے جتنی بھی. اب یہ ہوا کہ میری 155 سیٹس ہیں. اب ویسے ہونا کیا چاہیے کہ اکثریت میری ہے تو مجھے وزیر اعظم ہونا چاہیے اس ملک کا، کیونکہ جب اسمبلی کے اندر الیکشنز ہوں گے، سارے ایم این ایز الیکٹ ہو گئے، الیکشن ہو گیا، الیکٹڈ ہو گئے ایم این ایز. اب وہ اسمبلی کے اندر جائیں گے، 342 سیٹوں پر جا کر بیٹھیں گے پارلیمنٹ کے اندر. ٹھیک ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر جب وہ جا کر بیٹھیں گے تو وہاں الیکشنز ہوں گے، وہاں بھی الیکشنز ہوں گے. وہاں 2 لوگوں کو یا 3 لوگوں کو وزیر اعظم کے لیے الیکٹ کیا جاتا ہے. آپ کو کر دیا، مجھے کر دیا. ٹھیک ہے، اب ووٹ دینے کا حق کس کو ہوتا ہے اس پارلیمنٹ کے اندر؟ اس وزیر اعظم کے الیکٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو، وہ جو 3 لوگ کھڑے ہوں گے ان کو جو ووٹ دینے کا رائٹ ہوگا، جو لوگ ان کو ووٹ ڈال پائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ الیکٹڈ نمائندے آف اور سوسائٹی، یعنی کہ جن جن شہروں کے، جن جن علاقوں کے الیکٹڈ نمائندے ہوں گے، ایم این ایز، ممبر آف نیشنل اسمبلی، جو جیت کر جاتے ہیں اسمبلی کے اندر، ان کو ہی اس ووٹ کا حق حاصل ہوتا ہے. اب جب ان لوگوں کو ووٹ کا حق حاصل ہوگا تو کیا کرو گے کہ آپ نے 3 کروڑ میں ایک ایم این اے کو خرید لیا، 20 کروڑ میں آپ نے دوسرا خریدا، 40 کروڑ میں تیسرا خریدا. یعنی کہ آپ کے پاس اگر 3-4 ارب روپے ہیں، آپ نے میرے 155 میں سے 30-40 لوگوں کو پیسے کھلا کر ان کو خرید لیا، ان کا ووٹ. اور جب اسمبلی کے اندر الیکشنز ہوں گے، حالانکہ میری اکثریت کے باوجود جب ووٹ ڈالیں گے تو کیونکہ اس نے پیسے کھائے ہوں گے، تو ایم این ایز انڈائریکٹلی ایبٹ آباد کے لوگوں کا ڈائریکٹ ووٹ جو آپ نے میرے کو، پاکستان تحریک انصاف کو یا فضیل کی کسی بھی پارٹی کو، میری کسی بھی پارٹی کو ڈالا تھا آپ نے ووٹ، عوام نے ڈالا تھا، کیونکہ میں نے ٹکٹ دیا تھا میرے نمائندے کو جو ایبٹ آباد سے، لاہور سے، ڈفرینٹ جگہوں سے جو کھڑے تھے. تو میرے لوگ میرے ٹکٹ پر جیتتے ہیں کیونکہ لوگوں نے مجھے دیا تھا ووٹ حلقے کے اندر. تو انہوں نے کیا کیا کہ انڈائریکٹلی انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جا کر 40 کروڑ 20 کروڑ کے اندر ووٹ بیچ دیا اور ووٹ اپوزٹ نمائندے کے بندے کو ڈال دیا. اس سے کیا ہوا کہ میری اکثریت اقلیت میں بدل گئی. یعنی عوام نے مجھے چن لیا 155 سیٹس کے ساتھ، لیکن چونکہ وہ ایم این ایز تھے، ایم این ایز کے ساتھ وہ ووٹ لنک کر رہا تھا، انڈائریکٹلی میرے ایم این ایز نے عوام کا ووٹ وہ کسی اور کو دے دیا. اس کو کہتے ہیں پارلیمانی نظام. تو اس کے اندر کیا ہو گیا کہ دوسرا نمائندہ اس وزیر اعظم بن گیا، وہ نمائندہ کہ جس کی اکثریت ہی نہیں تھی، جس کو عوام ہی نہیں چاہتے تھے
جس کو جمہور ہی نہیں چاہتا تھا اس کو بندے کو وزیر اعظم مقرر کر دیا. جیسا کہ ابھی الیکشنز میں ہوا کہ عمران خان کے 125 نیشنل اسمبلی کی سیٹس تھی, کیونکہ اکثریت کے ساتھ وہ اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوا تھا. جمہور کا رائٹ یہ تھا, یا جمہور جو عوام تھے وہ سب سے زیادہ کس کے ساتھ تھے؟ عمران خان کے ساتھ تھے, کیونکہ اس کے لوگ 155 جیت کر اسمبلی کے اندر آئے تھے. لیکن عوام کے چاہنے نہ چاہنے کے باوجود ان کے الیکٹڈ ایم این ایز نے پیسے کھا کر ووٹ شہباز شریف کو ڈال دیا. اس وقت 80 سیٹیں جیتنے والا شہباز شریف اس ملک کا وزیر اعظم بن گیا, اور 155 سیٹیں جیتنے والا عمران خان اپوزیشن کا, وہ اسمبلی سے بھی باہر بیٹھا ہوا ہے. تو یہاں کیا ہو جاتا ہے کہ پارلیمانی نظام کے اندر بلیک میلنگ آ جاتی ہے. یہاں پر آپ کا جو آپ کی جو رائے ہوگی, یعنی کہ رائے عامہ, جو جمہور کی رائے ہوگی, وہ میٹر نہیں کرے گی, وہ کمزور کر دی جاتی ہے بائی تھرو ایم این ایز. سمجھ گئے؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک نقصان ہوتا ہے. کس کو نقصان ہوتا ہے؟ اس سے قوم کو, اس خطے کو, اس جمہور والے لوگوں کو جو اکثریت میں جیسے ایک لیڈر کو چاہتے ہیں لیکن وہ اس کو الیکٹ کر کے وزیر اعظم نہیں بنا پاتے, جسٹ بیکاز اس پارلیمانی نظام کی وجہ سے. اس کو کہا جاتا ہے پارلیمانی نظام. اس کے تھرو پارلیمنٹ کے اندر, اس کے اندر اپنا وزیر اعظم مقرر ہوتا ہے, پارلیمنٹ میں الیکشنز کر کے وہ وزیر اعظم مقرر ہو جائے گا, اور وہی وزیر اعظم پھر کابینہ بنائے گا. اب کابینہ وہ اپنی مرضی کی بنائے گا. اگر وہ چور ہوگا تو چور کابینہ بنے گی, وہ ایماندار ہوگا تو ایماندار کابینہ نیچے بنائے گا, اور اس سے اپنی کنٹری کو ڈیلیور کروائے گا, جس کے اندر اہم سیٹس بھی ہوتی ہیں. وزیر داخلہ, فورن منسٹر آف پاکستان ہوگا, انٹیریئر منسٹر آف پاکستان ہوگا, یعنی وزیر داخلہ اور جو فورن منسٹر آف پاکستان ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے. اس طرح کی ڈفرینٹ پھر دوسری سیٹس ہوتی ہیں جس میں منشیات کا وزیر ہوتا ہے, جنگلات کا وزیر ہوتا ہے, اس طرح ڈفرینٹ وزیر ہوتے ہیں. وہ سیٹس پھر اپنی مرضی کے لوگوں کو دیتا ہے. جو بندہ 25-30 کروڑ 40 کروڑ یا 50 کروڑ یا 2 ارب 3 ارب روپے لگائے گا تو وہ کیا کرے گا کہ پھر وہ چوروں کو بٹھا دے گا, وزیروں کو, چور وزیروں کو بٹھائے گا ڈپارٹمنٹس پر, اور پھر ان ڈپارٹمنٹ کے اندر کرپشن آ جائے گی. کرپشن کے تھرو پھر ملک ڈیلیور نہیں کرے گا, کیونکہ وہ ڈالر کو وہ بلیک کر دیں گے, وہ ہماری جو نیشنل کرنسی ہوتی ہے اس کو بلیک کر دیں گے, اور جو ایماندار لوگوں کو اداروں کے اندر بٹھانا ہوگا اپنی مرضی کے لوگوں کو بٹھا دیں گے. اس طرح کنٹری ڈیلیور نہیں کرتی اور وہ ترقی نہیں کر پاتی اور نقصان میں چلی جاتی. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو سٹرکچر, اس کی جو بلڈنگ ہے وہ مضبوط نہیں. اور ہم آتے ہیں دوسری طرف پریزیڈنشل لا کی طرف. پریزیڈنشل لاز کیا ہوتے ہیں اور پریزیڈنشل سسٹم کیا ہے؟ پریزیڈنشل سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ نواز اور میں, یعنی کہ فضیل اور نواز, الیکشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام اپنی اپنی جگہوں سے ڈائریکٹ جا کر ووٹ ڈالتے ہیں. کس کو ڈالتے ہیں؟ کہ اس ملک کا پریزیڈنٹ نواز کو بننا چاہیے. تو اکثریت کی ووٹ, یعنی کہ 14 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈال دیا نواز کو, اور 8 کروڑ لوگوں نے ڈال دیا فضیل کو. تو یہاں پر ایک اکثریت کے ساتھ نواز نے الیکشن جیت لیا اور اس ملک کا صدر بن گیا. اب یہ ڈائریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں, انڈائریکٹ نہیں ہوتے. ایم این ایز ایم پی ایز والا کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ وہ اسمبلی کے اندر جا کر بھیج دیں آپ کے ووٹ کو. یہاں ڈائریکٹ عوام چوز کرتی ہے اپنے لیڈر کو, یعنی کہ اپنے صدر کو, اور جب صدر منتخب ہو جاتا ہے تو صدر اپنی مرضی کی کابینہ بناتا ہے, اور کابینہ بنا کر وہ اس ملک کو ڈیلیور کرتا ہے. اور صدر کے انڈر ہوتی ہے, عدالتیں بھی صدر کے انڈر ہوتی ہیں, ملٹری بھی صدر کے انڈر ہوتی ہے, اور الیکشن کمیشن بھی ملٹری کے انڈر ہوتا ہے, نیب بھی ملٹری کے انڈر ہوتا ہے, ایف آئی اے بھی ملٹری کے انڈر ہوتا ہے. تمام جتنے بھی بڑے ادارے ہیں یہ سارے کے سارے ملٹری کے انڈر چلے جاتے ہیں, سوری یہ صدر کے انڈر چلے جاتے ہیں. یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہیں, یعنی ملٹری سے لے کر چیف جسٹس آف پاکستان, یعنی کہ سپریم کورٹ سے لے کر, عدالتوں سے لے کر, یعنی کہ فوج سے لے کر, عدالتوں سے لے کر, اور جتنے بھی دوسرے ادارے ہیں, ایف آئی اے, نیب ہو گیا, الیکشن کمیشن ہو گیا, سارے کے سارے ادارے جو ہوتے ہیں نا, ان کے ہیڈ آف ڈائریکٹر وہ اپنی مرضی کے لگاتا ہے صدر, اور صدر کو رائٹ حاصل ہوتا ہے ان ساروں کے اوپر. یعنی صدر کو جو ہے نا جج نااہل نہیں کر سکتا, اس کو آزادی نہیں ہوتی. جتنے بھی 5 ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے, جتنے بھی ہیڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, ان کو آزادی نہیں ہوگی. آرمی چیف کو بھی آزادی نہیں ہوگی, چیف جسٹس کو بھی آزادی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ اپنی مرضی کی کابینہ صدر لا کر بٹھا دے گا, اور سارے کے سارے اختیارات صدر کے پاس ہوں گے, یعنی کسی اور کے پاس نہیں ہوں گے. پھر وہ کیا کرے گا کہ اگر ایماندار صدر ہوگا تو ایماندار لوگوں کو اپنے اداروں پر بٹھا کر وہ ایمانداری طریقے سے اپنی کنٹری کو سرو کرے گا, کیونکہ لیڈرشپ ایک کے پاس ہوگی, اور کھل کر سٹیپ لے گا, کرپشن کے خلاف کھل کر سٹیپ لے گا, وہ قتل و غارت کے خلاف کھل کر سٹیپ لے گا, وہ غربت کے اوپر کھل کر سٹیپ لے گا, اکنامک سسٹم آف پاکستان
اور کھل کر وہ ساری چیزوں کے اوپر سٹیپ لے سکتا ہے اور ڈیلیور کر سکتا ہے. یعنی کہ اگر ہم ایز کمپیئر وتھ پارلیمانی نظام کرتے ہیں تو یہاں پر ادھر پارلیمانی نظام میں ہمیں 3-4 خدا ڈفرینٹ ملتے ہیں, اور یہاں ہم جب آتے ہیں تو ہمیں ایک پاور ملتی ہے, ایک پاور خدا ملتا ہے, یعنی کہ وہ صدر ہوتا ہے. اٹس جسٹ ایگزامپل میں جو آپ کو دے رہا ہوں, سسٹم سے ریلیٹڈ, کنٹری سے ریلیٹڈ. اب ہم مثال دیتے ہیں, امریکہ ہے صدارتی نظام ہے, ٹرکی ہے صدارتی نظام ہے, دوسرے ڈفرینٹ کنٹریز ہیں جہاں پر صدارتی نظام ہے. تو جہاں جہاں صدارتی نظام ہے وہاں ڈیسیشن لینا آسان ہو جاتا ہے, ڈیلیور کرنا آسان ہو جاتا ہے, اور وہ کنٹریز اور وہ خطے زیادہ اچھے طریقے سے ڈیلیور کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ جہاں پر پارلیمانی نظام. تو یہ ہے فرق صدارتی نظام میں اور پارلیمانی نظام میں. اب سرمایہ دارانہ پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام, وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم, کیونکہ یہ سرمایہ دارانہ کیپٹلزم پر ہم ڈسکشن تو کر نہیں رہے, کیپٹلزم اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے کہ سرمایہ دارانہ پارلیمانی نظام اور سرمایہ دارانہ پریزیڈنشل لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے اندر پرائیویٹائزیشن ہوگی, یعنی ذاتی ملکیتوں کا کانسیپٹ رہے گا, پرائیویٹائزیشن ہوگی. لیکن چونکہ یہاں پر یہ دو ڈفرینٹ نفسیات, ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں, پریزیڈنشل لاز اور پارلیمانی لاز, تو یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ڈفرینٹ طریقوں سے یہ کنٹری کو ڈیلیور کیا جا سکتا ہے, کسی بھی سسٹم کو چلایا جا سکتا ہے. سو ابھی جو پاکستان کے اندر جو کرائسس آئے ہیں اس کی وجہ پارلیمانی نظام. پارلیمانی نظام کے اندر ہوا کیا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو خط آیا تھا امریکہ سے آیا تھا, جو تھریٹ تھا, یہ تھریٹ نہیں تھا, اٹس جسٹ لیٹر, اور یہ لیٹر ہے اور اس میں خط ہے, اس میں کوئی سازش والی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور پارلیمنٹ کے اندر 22 لوگ جو تھے پارلیمنٹ کے ایم این ایز, وہ بک چکے تھے. اب سپریم کورٹ کو پتا تھا یہ بک چکے ہیں, اور یہ جس پارٹی کی اکثریت اسمبلی کے اندر اس پارٹی کے ایم این ایز ہیں, اور یہ بکنے کے بعد ان کی طرف چلے گئے, اور الیکشن جو لڑے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لڑے تھے کیونکہ ان 22 لوگوں نے, تو اب ان 22 لوگوں کو اسمبلی کا حصہ ہونا چاہیے تھا اور عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ عوام نے عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا. بھلے ایم این ایز یہ تھے کھڑے اپنے اپنے علاقوں سے, لیکن کیونکہ یہ پارٹی کا ٹکٹ تھا تو پارٹی کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا, ویژن تو پارٹی تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ پارٹی لوگوں سے ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں جا کر وہ ووٹ بھیج دیا. تو یہ پارلیمنٹ کو, سپریم کورٹ کو پتا تھا یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اس کے باوجود سپریم کورٹ نے اس پر کوئی بات نہیں کی اور اس پر کوئی اپنا وہ اوپینین نہیں دیا. حالانکہ سپریم کورٹ آزاد ہے, لیکن اس کو کہیں نہ کہیں مداخلت کا حق بھی نہیں ہے, کیونکہ قانون کے اندر ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ جس کے تھرو وہ ان ایم این ایز, ایم پی ایز کے خلاف کاروائی کرے. لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے, یہ ایک کنٹری کے خلاف ایک بہت نیگیٹو چیز ہوئی ہے. تو کہنے کا صرف مقصد یہ ہمارا, یہ یہاں ڈسکشن کرنے کا مقصد یہ کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر نوجوان, بڑے بوڑھے, عورتیں, سب سارے کے سارے ہماری کنٹری کے ان حالات کو دیکھ کر کافی افسردہ ہیں کہ ہماری کنٹری 70 سال گزر چکے, ہماری اکانومی آج بھی کولیپس کر گئی ہے. بنگلہ دیش 70 سال پہلے, 30-40 سال پہلے آزاد ہوا ہے ہم سے, آج ان کی اکانومی ہم سے اوپر چلی گئی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے 2 روپے ان کا 1 روپیہ بنتا ہے, ٹھیک ہے, 1 روپیہ زیادہ پاورفل ہو گئی ان کی کرنسی ہم سے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو ملک 1971 میں آزاد ہوا تھا ان کی ایکسپورٹس ہم سے بہت زیادہ ہو گئی ہیں, بنگلہ دیش کی, ٹھیک ہے. دنیا میں وہ بہتر طریقے سے ہم سے زیادہ ڈیلیور کر رہے ہیں, وہ پاکستان کے حصوں میں سے ایک حصہ تھا. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے پاکستان کے لیے. تو اس کا جو بیسکلی میں جو سمجھ رہا ہوں کہ جو میری رائے ہے, اگر جمہوریت ہونی چاہیے پاکستان میں, اگر ڈیموکریسی ہونی چاہیے, تو یہاں پر پریزیڈنشل لاز کے تحت پاکستان کو ڈیلیور کرنا چاہیے. پریزیڈنشل لاز بہت بہتر لاز ہیں بنسبت اس کے کہ پارلیمانی لاز کے. تو کیونکہ میں نے آپ کو ایکسپلینلی ان چیزوں کو بتایا کہ سوسائٹی کو ڈیلیور کر پائیں گے اور ترقی کریں گے. تو یہاں پہ بات کو اینڈ کرنا چاہیں گے؟ یس, تو میرے نزدیک اس پر بات ہو چکی, اس کو اینڈ کر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جس بندے کو الیکٹ کرتے ہیں تو پھر اسی کا احتساب بھی ہونا چاہیے, اور ہم ہی لیں اسے کیسے احتساب, کیونکہ وہ ہمارے سرونٹ ہیں. ایگزیکٹلی, سرونٹ سے, اور ان کا احتساب ہم کر سکتے ہیں. چونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر فلاں شخص مسلط ہو, ہمارا لیڈر فلاں بنے, لیکن ہمارے چاہتے ہوئے بھی ہم یہ نہیں کر سکتے, وہ شخص نہیں آ سکتا ہم اقتدار میں. تو وہ نہیں آتا, اس کی ایک بڑی وجہ پارلیمانی نظام بھی. اب چونکہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا کہ دونوں نظام کس طرح سے ہیں, ان کے اندر فرق کیا ہے, وہ ڈیلیور کیسے کر سکتے ہیں, تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹاپک.
اور یہ عام لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. عام لوگوں سے مینس کہ جو اس ملک کا مقدر ہے, جو اس ملک کے ستارے ہیں. تو آپ کے کوئی آخری جو ہے الفاظ, کیمرہ آپ کی طرف ہے, آپ اس بات کو اینڈ بھی کریں اس پروگرام کو. اینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے ان لوگوں میں جو اس ملک کا برائٹ فیوچر ہے. برائٹ فیوچر کون ہوتے ہیں؟ اس ملک کے سب سے امپورٹنٹ پلرز ہوتے ہیں جو 15 16 17 18 20 سال کے نوجوان, جو ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے, جو جس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے نا جوش اور جذبہ ہوتا ہے. تو وہ نوجوان جو ہے نا وہ ان کو اویئرنیس آنی چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے. تو وہ اس ملک کے سب سے امپورٹنٹ لوگ ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ اس پر فوکس کریں, ان چیزوں کو سمجھیں, تاکہ جب وہ ووٹ دینے کی طرف جائیں یا جب وہ اپنی کنٹری کو سرو کرنے کی طرف جائیں تو انہیں پتہ ہو کہ کون سا راستہ ہمارے لیے بہتر ہے, کون سا راستہ جنت جاتا ہے اور کون سا راستہ جہنم جاتا ہے. تو یہ ان کو کم از کم اتنا پتہ ہو کہ یہ جنت والا راستہ ہے اور یہ جہنم والا. اس کے پیچھے ہوتی ہے اویئرنیس, اس کے پیچھے ہوتا ہے نالج, اس کے پیچھے ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنا, بہتر طریقے سے سمجھنا. کوئی بھی چیز بغیر سمجھے اس کو ایزیلی نہیں کیا جا سکتا. سمپل از دیٹ کہ چھوٹا سا کام بھی ہم اس کو بغیر جانے نہیں کر سکتے. تو ایک ملک اور ایک خطہ چلانا, ایک 22 کروڑ لوگوں کو لے کے چلنا, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اندھے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے, اندھے سسٹم کے اندر ڈیلیور کیا جائے؟ تو یہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہے. تو جان کر جیو, لاسٹ جملہ, جان کر جیو, سمجھ کر جیو اور غور و فکر کرتے رہو. چلیں, یہ تھے فضیل بھائی. اور جب بھی میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ان کے پاس بہت زیادہ نالج ہے, اپنی ایج سے کہیں آگے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یہ میرے استادوں میں سے سب سے معزز استادوں میں سے میرے استاد ہیں. تو یہ تھی ان کی گفتگو, اور ان کا جو ہے وہ ٹیک کیا تھا یہ جو کرنٹ ہمارا کرائسس چل رہا ہے. اور آپ کے لیے بھی ان کے پاس ایک سولوشن تھا اور ایک سجیشن تھی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو ان کی اگر میں بات کو ایک کوزے میں بند کروں, جو آپ کے لیے سجیشن تھا کہ جس نمائندے کو ہم الیکٹ کرتے ہیں دراصل میں وہ ہمارا سرونٹ ہوتا ہے, اور جیسے ہی ہم اس کو الیکٹ کرتے ہیں وہ تو ہمیں سرونٹ سمجھنے لگ جاتا ہے اور خود کو ایک مطلب ایلیٹ کلاس کا بندہ سمجھنے لگ جاتا ہے. اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بھی نا اس کو ایلیٹ سمجھتے ہیں, اس کا احتساب نہیں لیتے اور اس کا گریبان نہیں پکڑتے اور اس کے دفتر نہیں جاتے. اس کے دفتر جائیں اور اس سے پوچھیں, بھائی یہ جو آپ نے وعدے کیے تھے, جس بنا پر ہم نے آپ کو جو ووٹ دیے تھے, تو اس میں آپ کی کیا پروگریس ہے. پروگریس لیں, ان سے رپورٹ لیں. ایگزیکٹلی ہمیں لینی چاہیے. تو اب میں اجازت چاہوں گا, ہمارا ٹائم پورا ہو رہا ہے. میں اجازت چاہوں گا, اور کل انشاءاللہ پھر ہم کسی ٹاپک کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تو آپ کا ہوسٹ نواز اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ. یس, کٹ کر دیں.